علیکم میں امداد سمرو. تین بڑی خبریں ہیں, تین بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور تینوں کا تعلق براہ راست فوج کے ادارے کے ساتھ ہے. ایک تو معاملہ ہے فوج کے شہداء کا, سویلین شہداء کا اور فوجی عدالتوں کا. دوسرا معاملہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا, جن کے متعلق اب کہا جا رہا ہے کہ وہ نگرانی میں ہیں, سخت نگرانی میں, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہاؤس اریسٹ کر لیے گئے ہیں. اور تیسرا معاملہ ہے جنرل فیض حمید کا, جن کے کارناموں کے خلاف اب عدالتوں میں درخواستیں آنا شروع ہو گئی ہیں. گو کہ آج سپریم کورٹ نے درخواست نمٹا دی, مگر اس میں معاملہ کورٹ مارشل کرنے کی طرف جانے کے اشارے دے دیے گئے ہیں. حکومت کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ کیونکہ معاملہ فوجی افسر کا ہے اور ریٹائرڈ بھی ہو جائے فوجی افسر, لیکن کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. ایک بڑے پراپرٹی ٹائکون کے اغوا کا معاملہ, اور پھر جو کچھ کرتے رہے عدالت میں اس چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب, ان کے کرتوتوں کا بھی ذکر آج سپریم کورٹ میں ہوا. تو بہرحال لیکن وہ تو ایک ضمنی سا معاملہ ہے. تو فوج کے متعلق جو چیزیں ہیں اس پر جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پر بات کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے. اور آج شہداء کے لواحقین نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, بھرپور پریس کانفرنس کی ہے سپریم کورٹ کے 23 اکتوبر کے فیصلے کے خلاف. تو بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں. ولاگز پسند آئیں تو لائک, کمنٹ اور شیئر بھی کریں. تو آج کا دن فوج اور فوج کے متعلق باتوں کے نام, کیونکہ پاکستان کی فوج کا سیاست میں کردار رہا ہے. پاکستان میں DGISI سب سے طاقتور شخص سمجھا جاتا رہا ہے, یہاں تک کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے جو DGISI تھے, جنرل کیانی صاحب, اشفاق پرویز کیانی صاحب, انہوں نے ایک ایسا کھیل رچایا تھا پرویز مشرف صاحب کے خلاف کہ فائنلی وہ ججز بحالی تحریک, اور ججز بحالی تحریک کے بعد وہ مشرف کی وردی اتروانے, اور وردی اتروانے کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت کا آنا, اور پھر مشرف کا گھر چلے جانا, اور اس کے بعد پھر باقی مشرف صاحب ماضی کا قصہ بن گئے. عدالت ابھی پرویز مشرف کے خلاف ایک وہ جو تھی عدالت نے جو سزا سنائی تھی, اسپیشل کورٹ نے جو سزا سنائی تھی, اس اسپیشل کورٹ کی کو کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, اس پر سپریم کورٹ میں اپیل تھی. تو وہ اپیل اب 10 تاریخ کو یعنی پرسوں وہ لگنے جا رہی. تو پرویز مشرف صاحب کا معاملہ تاریخ ابھی نہیں ہے, ابھی وہ حال ہے. ابھی وہ ان کے متعلق جو فیصلے تھے, وہ فیصلے جو کالعدم قرار دے دیے گئے تھے, عدالتیں اڑا دی گئی تھی, وہ واپس آنے. تو بہرحال وہ پھر جب سماعت کے لیے اپیل لگے گی, اور جب جج صاحبان اس اپیل میں اپیل کے دوران کوئی ریمارکس ہوں گے یا عدالت کی جو کارروائی ہوگی اس پر تو بعد میں بات کریں گے. لیکن ابھی مدعا جو ہے وہ جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور فوجی عدالتیں. تو شہداء جو ہیں انہوں نے, کیونکہ 23 اکتوبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں ایک 5 رکنی بینچ تھا, جسٹس منیب اختر صاحب تھے, جسٹس یہ آفریدی صاحب, اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی, اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, انہوں نے فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. فوجی عدالتیں پہلے سے کام کر رہی تھیں. پٹیشن تھی 9 مئی کے حوالے سے کہ 9 مئی میں جو ملوث لوگ ہیں سویلینز, ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. پھر معاملہ فوجی عدالتوں کے قانونی اور غیر قانونی ہونے کی طرف چلا گیا تھا. تو فوجی عدالتوں کو سرے سے سپریم کورٹ نے نہ صرف کالعدم قرار دے دیا, بلکہ وہ قانون جس کے تحت فوجی عدالتیں بنی تھی اس کو بھی ہیومن رائٹس کے خلاف قرار دے کر اس قانون کو بھی سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا. تو آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں ہمارے جو فوجی جوان, افسران, ان کے شہداء کے ورثاء, اور پھر سویلینز جو دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہوئے ہیں, ان کے ورثاء نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں, اور لائیو کوریج ہوئی ہے اس پریس کانفرنس کی. اس پر تبصرے ہوئے ہیں, پراپر ایک نشریات ٹائپ ایک جو چیز ہوئی ہے, اور اس میں جو ترجمانی کر رہا تھا اس پریس کانفرنس کی, وہ ایک بچے کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پوسٹر تھا جس میں لکھا گیا کہ فوجی عدالتیں ختم کرنا بلوائیوں اور انتشاریوں کی سہولت کاری ہے. براہ راست ظاہر ہے سپریم کورٹ کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. اعلان یہ کیا گیا کہ جی اپیل ہم دائر کریں گے, پٹیشن دائر کریں گے سوموار کو, لیکن ایک بھرپور پریس کانفرنس تھی. اب یہ پریس کانفرنس ایک نئے تناؤ کا اظہار تھی
یا اس کا کیا کہتے ہیں ایک نشاندہی کر رہی تھی کہ ملک میں ایک نیا تناؤ پیدا ہونے جا رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں جب اپیل جائے گی تو لارجر بینچ، 5 رکنی بینچ تو پہلے ہی تھا، تو فل کورٹ سنے گا اس اپیل کو یا 7 رکنی بینچ سنے گا، لارجر بینچ سنے گا، یا کیا ہوگا اس کے پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایک پیغام آ گیا ہے ہمارے فوج کے ادارے، ظاہر ہے فوج تو چاہتی تھی فوجی عدالتیں رہیں دہشت گردوں کے خلاف بھی، اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث، اور پھر ہماری سیاسی قوتوں نے اس کو پارلیمنٹ کی قرارداد بھی تھی فوجی عدالتوں کے حق میں، اور 9 مئی کے جو ملزمان تھے ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حق میں۔ بعد میں بے شک پھر لیول پلینگ فیلڈ اور سویلینز کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ ہونے کی باتیں ٹی وی ٹاک شوز میں ہوتی رہیں، لیکن بہرحال سب اس وقت ایک صفحے پر تھے۔ تو اب یہ جو پریس کانفرنس تھی، شہداء ظاہر ہے اپنے غم اور غصے کا تو اظہار کر ہی رہے تھے، لیکن یہ ترجمانی ظاہر ہے فوج کے ادارے کی، کیونکہ فوج براہ راست تو پریس کانفرنس نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ ایک ظاہر ایک نظر آ رہا ہے، تو اور ماضی میں ایسا ہوتا بھی رہا ہے، تناؤ کی کیفیت رہی ہے۔ پرویز مشرف کے معاملے پر ڈی جی آئی ایس پی آر سامنے آ گئے تھے پرویز مشرف کو جب سزا سنائی گئی تھی، تو بہرحال ایک نئی تناؤ کی ایک نئی کیفیت۔ لیکن کیونکہ سپریم کورٹ میں اس وقت بیٹھے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو شاید وہ تناؤ کی طرف معاملے کو نہ لے کر جائیں اور فل کورٹ بنا کر کوئی فیصلہ کر لیں، لیکن اگر فیصلہ اپ ہولڈ رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ تو بہرحال معاملہ کیونکہ ابھی سب جوڈس نہیں ہے، ایک فیصلہ آ گیا، فیصلے کے اگینسٹ ایک پریس کانفرنس آئی ہے، تو اس پر فی الحال میرا خیال ہے اتنی بات کرنا مناسب ہے، اس سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب جناب قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب جوڑی تھی نا، 2 ہنسوں کی جوڑی تھی، پھر وہ جوڑی عمران خان صاحب کے قریب چلے گئے زیادہ فیض حمید صاحب، اور قمر جاوید باجوہ کو پھر فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب نے نیوٹرل، غدار اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا۔ لیکن اب دونوں، میں تو ڈے 1 سے گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ اگر فیض حمید کا احتساب ہوگا تو پھر قمر جاوید باجوہ صاحب نہیں بچ سکتے۔ فیض آباد دھرنا کیس، وہ اس پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ نے کہا کمیشن بنا دیں، اس میں فیض حمید صاحب کے دستخط ہیں۔ پھر فیض حمید نے فوج کے اندر بیٹھ کر جو سویلین گورنمنٹس کے خلاف سازشیں کی، وہ معاملات تو بعد میں شاید آئیں کبھی نہ آئیں، لیکن وہ اپنی طاقت کے اس نشے میں دھت ہو کر وہ جو کچھ کرتے رہے۔ ایک بات اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے متعلق ہر دوسرا ولاگر وہ بات کر رہا ہوتا تھا۔ اب وہ پٹیشن آ گئی تھی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ میں وہ جو اپنا پٹیشنر تھے ان کے وکلاء نے کہا کہ جی فیض حمید نے اغوا کیا، پراپرٹی جو تھی جو ہاؤسنگ سوسائٹی کی اس پر قبضہ کیا، ہاؤسنگ سوسائٹی کے دستاویزات لے کر گئے۔ پھر وہ جو ابصار عالم صاحب ہیں انہوں نے وہ، کیونکہ ان کے پڑوس میں وہ واقعہ ہوا تھا، تو انہوں نے تو پورا کا پورا ایک ٹویٹ، ایک لمبا 3-4 حصوں میں لمبا ایک مضمون پورا لکھا ہے کہ کس طرح وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک، ان کے گھر میں، وقار نام ہے، ان کے گھر میں کس طرح وہ پراپر فورسز گھسی تھیں، جس طرح کسی دہشت گرد کے گھر میں گھستی ہوں۔ اس سے پہلے کس طرح ایک جو سکھ ایکٹیوسٹ تھے رہنما، ان کے اروڑا صاحب، ان کے گھر میں کس طرح گھسے غلط فہمی کی بنیاد پر، اور اس کے بعد پھر جب پتہ چلا کہ غلط گھر میں آ گئے تو پھر اصل گھر میں چلے گئے۔ تو وہ جو فیض حمید صاحب ان کو بندی بنایا، ناحق بند رکھا، پھر ان سے پراپرٹی، وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس کا 50% شیئرز لکھنے کے لیے ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، نہیں ہوا تو پھر ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات کروا دیے، وہ بری ہو گئے، اور اب وہ عدالت میں آئے تو سپریم کورٹ نے بہرحال یہ معاملہ نپٹا دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ متعلقہ فورم پر جائیں، 184(3) ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق اور مفاد عامہ کے تحت یہ معاملہ نہیں آتا، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ، باقی ساری مطلب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے سارا کچھ، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے جو کی ہے، ان سے جب بظاہر عدالت سوال کرتی ہے تو اس میں کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ جی سنگین الزامات ہیں ISI کے ایک بڑے ریٹائرڈ افسر کے اوپر، تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی یہ جو درخواست گزار ہیں وہ وزارت دفاع سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ریٹائرڈ فوجی افسروں کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے استعمال
کا استعمال ایسے نہیں ہونا چاہیے، غیر موجود افراد کے حقوق بھی متاثر ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے اس طرف معاملہ چلا دیا ہے کہ جی فوج کو درخواست دیں پراپر، تاکہ فیض حمید کے خلاف فوج کے اندر کورٹ مارشل، اب ظاہر ہے وہ کارروائی ہوئی ہے اور اس میں کوئی کہیں شاید ISI کے ریکارڈ پر کچھ چیزیں ہوں بھی، بندے کو اٹھایا گیا، مطلب ایک تو فیض حمید صاحب جو ہیں وہ مسلسل شکنجے میں آتے جا رہے ہیں، مسلسل شکنجے میں آتے جا رہے ہیں. اور ان کے باس جن کے لیے فیض حمید صاحب نے کہہ رکھا ہوا ہے کہ جناب اگر مجھے کچھ ہوا تو میں ان کا نام لے لوں گا، اور میں نے لکھ کر دے دیا ہوا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. ان کے متعلق ہمارے دوست نور اللہ صاحب نے خبر دی ہے، بڑا احتیاط کے ساتھ میں اس پر بات کروں گا کیونکہ بڑا معاملہ ہے، یہ سنگین معاملہ ہے. وہ خبر یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اپنے یاروں دوستوں میں کہتے ہیں کہ یار میں تو، میری اتنی نگرانی ہو رہی ہے، اتنی سرویلنس ہو رہی ہے میری، کہ میں کہیں آتا جاتا ہوں مجھ سے پوچھ گچھ ہوتی ہے تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں ہاؤس اریسٹ ہوں. اور پھر کہیں کسی یار دوست کے پاس جاتے ہیں اگر اجازت مل جاتی ہے تو وہیں بیٹھ کر نا اپنے دل کا غبار نکالتے رہتے ہیں. اب کئی ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی کہ وہ اعتراف کر چکے ہوئے ہیں کہ سیاست میں مداخلت کرتے رہے. انہوں نے یہ اعتراف انٹرویوز جو بعد میں وہ کہا گیا کہ جی وہ آف دا ریکارڈ انٹرویوز تھے، چاہے وہ جاوید چودھری کا تھا کے ساتھ گپ شپ تھی، چاہے وہ شاہد متلا کے ساتھ گپ شپ تھی، ان میں تو کیا. لیکن نومبر میں ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے انہوں نے خطاب کیا تھا ایک تقریب سے، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی فوج سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے. DG ISPR نے اعتراف کیا اپریل کی پریس کانفرنس میں، اور اس کے بعد وہ جو DG ISI نے اس کی ارشد شریف کی شہادت کے بعد جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں اعتراف کیا کہ ہاں جی ہم سیاست میں مداخلت کر رہے تھے، لیکن فروری یا مارچ 2021 سے ہم پیچھے ہٹے سیاست سے، ہم نے عمران خان کو چھوڑ دیا تھا اس کے حال پر. تو یہ اعترافات سامنے آئے. تو اور یہ ایک فیل تھی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب ابھی تک عمران خان صاحب نے ان کو گالیاں دی، جو کچھ کیا، لیکن ابھی تک کہیں نہ کہیں ان کے لیے چیزیں مینیج کر رہے ہیں جس طرح ثاقب نثار صاحب کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ شاید اس وجہ سے ان کی نگرانی ہو رہی ہے شاید. دوسرا یہ کہ وہ بولتے بہت ہیں، ان کے بولنے سے فوج کے ادارے کو بہت نقصان پہنچتا ہے. آج فوج کی جو قیادت ہے، کمان ہے، جو قیادت مناسب لفظ نہیں ہے، فوج کی جو کمان ہے، وہ پریس کانفرنس کر کے انہوں نے اعلان کروا دیا تھا کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور 9 مئی سے پہلے تک نظر آ رہا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی کمان میں فوج واقعتاً سیاست سے دور ہے. لیکن وہ جو 9 مئی کا واقعہ کیا گیا، اس واقعے کے بعد پھر ایک پولیٹیکل قوت نے لوگوں کو جب فوج کے خلاف بھڑکایا، حملے کروائے، تو ظاہر ہے پھر فوج ایک براہ راست انڈر اٹیک تھی، تو انہوں نے وہاں سے ری ایکٹ کیا. تو باجوہ صاحب جو تھے وہ مسلسل انٹرویوز دے کر فوج کو بدنام کر رہے تھے. تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اب دوبارہ کوئی انٹرویو دے کے باجوہ صاحب رائتا نہ پھیلا دیں. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ باہر گئے تھے چھٹیوں پر اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو وہاں PTI کے لوگوں نے ویڈیوز بنا کر، گالیوں پر بھرپور ویڈیوز تھیں، وہ شیئر کر دی تھی. تو ظاہر ہے اس میں فوج کے لیے بدنامی تھی نا، کہ ان کے ایک آرمی چیف آزادانہ پھر نہیں سکتے دنیا میں. اور چوتھا ریزن سیکیورٹی کا ہو سکتا ہے، ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال اچھی نہیں ہے. لیکن مجھے پہلے والی 2 ریزن زیادہ اسٹرانگ لگ رہی ہیں. کہ فرض کر لیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کہیں چلے جاتے ہیں، لاہور کے کسی مال میں چلے جاتے ہیں، کسی ریسٹورانٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں عمران خان صاحب کے سکھائے ہوئے لوگ موبائل کھول کر اور گالیاں دے کر ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں. دوبارہ وہی ہوتا ہے جو بیرون ملک سے ویڈیو جس طرح کی آئی تھی. تو پھر ظاہر ہے معاملات کوئی اچھے نہیں ہوں گے. مطلب فوج کی بدنامی ہوتی ہے اس سے کہ بھئی ایک سابق آرمی چیف پاکستان کا اپنے ملک میں اگر پھر رہا ہے تو ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں. تو ممکن ہے کہ ہاؤس اریسٹ نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ جو سازشیں کرتے رہے ان سازشوں کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، لیکن یہ بولنا پڑے یا ان کی کوئی ویڈیو بنا کے کوئی گالیاں دے کے اپلوڈ نہ کر دے، کوئی وائرل نہ کر دے، اس وجہ سے. لیکن وجہ جو بھی ہے
آزادانہ نقل و حمل نوراللہ صاحب کی خبر کے مطابق نہیں ہے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی۔ احتساب ہوگا تو وہ بھی نظر آ جائے گا، چاہے وہ اندر ہوتا ہے ادارے کے اندر، چاہے وہ پاکستان کے سویلین قوانین کے تحت ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔